بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں ہر انسان پر مسلسل برستی رہتی ہیں۔ ایک نعمت تو وہ ہے جس کو کھانے پینے کی نعمت کہا جاتا ہے، اوڑھنے بچھونے کی نعمت کہا جاتا ہے، بدن کی نعمت، ظاہری نعمت جس کو مادیات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نعمتیں ہیں اور اس پر بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مستقل شکر ادا کرنے کا حکم۔ اللہ نے پانی اتارا، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر دنیا کا سارا پانی کھارا ہو جائے تو کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لا سکے؟ آسمان سے پانی برسے ہی نہیں تو تم اپنے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مستقل پانی کے سلسلے میں ہم سے شکر چاہا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے تم نے وہ پانی نہیں دیکھا جو تم پیتے ہو؟ ہمارے ہاتھ میں ہم لوگ گلاس لیتے ہیں تو کبھی اس پانی کی تہ تک نہیں پہنچتے کہ یہ پانی آیا کہاں سے، بھیجا کس نے؟ اللہ ہم کو دعوت دیتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی کو بتلاؤ کہاں سے جس کو تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموه من المزن، بادل سے تم نے برسایا، ام نحن المنزلون، یا ہم آسمان سے برسانے والے ہیں، بادلوں سے اس کو تم پر اتارنے والے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگر ہم چاہتے تو پانی کو کھاری بنا دیتے، شور بنا دیتے جو تمہارے پینے کے قابل ہوتا ہی نہیں۔ فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو پانی کے اوپر؟ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مادی نعمت ہے، کھانے پینے کے بعد، ظاہری نعمت کو برتنے کے بعد بندہ شکر گزاری کرے، یہ شریعت کی چاہت ہے۔ ویسے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بھی ہے اور اس پر بھی مستقل اللہ کا شکر ادا کیا جانا ضروری ہے۔ ہر نعمت اللہ کا احسان، تو جیسے کھانے پینے کی نعمت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ویسے دین و شریعت جو ہم کو ملا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل احسان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کھانے پر، پینے پر، ساری ہی چیزوں کے اوپر جس طرح اس کا شکر بجا لاتے ہو، ویسے دینی احکام و مسائل کے اوپر بھی اس کا شکر بجا لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں کے اوپر، انہی میں سے ایک رسول اس نے مبعوث کیا جو ان کو قرآن کریم پڑھ سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی گندے اخلاق ختم کرتا ہے اور اچھے اخلاق کے بیج ڈالتا ہے، اور ان کو کتاب اور سنت سکھلاتا ہے۔
اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے، یہاں پانی، کھانا پینا اور دوسری نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جن نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ رسول کا، اور رسول کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں بکھیری ان کا۔ کون سی نعمتیں بکھیری؟ اللہ کی آیات، ہم ابھی عشاء کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ کرم نہ کرے تو کوئی تلاوت قرآن کر نہ سکے اور اللہ کی تلاوت سن نہ سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو بھی جو ہے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، محمد کہو، لوگوں میں اعلان کر دو، اگر اللہ چاہتا نا تو میں قرآن پڑھ بھی نہ پاتا، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، میں قرآن کریم نہیں پڑھ پاتا۔ پتہ چلا کہ ہماری زبان سے اس کا بہترین، اعلیٰ، بھاری بھرکم اور بوجھل جو کلام نکلتا ہے وہ اس کی دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ورنہ یہ عاجمی زبان جو ہمیشہ اپنی ہی رنگ میں رنگنے کی عادی ہو، وہ عربیت کی کن کو اور تہ کو کہاں پہنچ سکتی تھی؟ تو تلاوت قرآن اور سماع قرآن، سننا اور پڑھنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، اللہ باقاعدہ گنوا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین و شریعت اتاری، اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور رذائل اور برے اخلاق سے خود کو پاک صاف کرنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھیجی، آپ نے صحابہ کے اندر چن چن کر جو برائیاں تھیں، رذیلیں تھے، جاہلیت کے دور کی سیئات تھی، ان کو نکال باہر کیا، اور اچھائیوں سے صحابہ کو اتنا بھر دیا کہ ایسی جماعت اب رہتی دنیا تک کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ تھی صحابہ کی جماعت، وہی زکی ہی۔ ورنہ آپ دیکھ لو، جن کے اخلاق پر محنت نہیں ہوتی وہ ایسی بدخلقیاں کرتے ہیں کہ بچپن میں بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کسی کو کیسے رسپیکٹ سے بلایا جاتا ہے، آدمی کا وزن تول تول کر اس سے کیسے بات کی جاتی ہے، تھوڑی سب کو سلیقہ۔ یہ تو اسلام کا خاصہ ہے کہ اس نے اچھے اخلاق، چھوٹوں کے تئیں شفقت اور بڑوں کے ساتھ الفت اور ان کی تکریم کا، ان کے اعزاز کا ہم کو حکم دیا، اور بہت سارے آداب اس ضمن میں ہم کو سکھلا دیے۔ یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہم کو اچھے اخلاق سے لیس کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو اللہ تم میں سے کسی کو برائیوں سے پاک صاف کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ نہ کرتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کبھی بھی تم میں سے کسی کا تصفیہ نہ کرتا، تزکیہ نہ کرتا، تم میں ہر ایک پھوہڑ اور بد اخلاق اور بد تہذیب رہتا۔ اللہ کی شان وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس کی چاہت ہے، نظر انتخاب جس پر پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس میں سدھار پیدا کرتا ہے، اصلاح پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کو ہم نے کب نعمت سمجھا؟ ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم، سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کے سدھار کے لیے بہترین تعلیمات شرع ارشاد فرمائی، یہ سب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے کھانا اور پینا اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تم کو کتاب بھی سکھلاتا ہے اور حکمت اور دانائی کی یعنی سنت کی چیزیں بھی سکھلاتا ہے۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے تھوڑی، یہ تو راہ ہدایت ہے، اس کی ہر آیت اپنے اندر ایک میسیج، ایک پیغام رکھتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ رسول اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی اور شخصیت ہے کہ قرآن کریم کے معانی کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ محمد ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا تاکہ لوگوں کو جو وحی دی گئی ہے ان پر اتاری گئی ہے تم ان کی وضاحت کرو، ان کو کھول کھول کر لوگوں کو ذکر کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. والحکمہ، اتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ایک ایک محدث لاکھ لاکھ حدیث کا حافظ ہوا کرتا ہے. 1,00,000 حدیث ایک آدمی کو زبان ہے. ایسے تو کئی دفاتر پڑے ہیں اسلامی شریعت کے اندر، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو داؤد نے اپنی سنن لکھی، 5,000 لگ بھگ حدیثیں اس میں داخل کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نہیں، 2 نہیں، 50 نہیں، 500 نہیں، 5,000 نہیں، 5,000 4,800 حدیثیں اس کے اندر ہے. کتنی بڑی، مطلب کسی انسان کو اگر کامیابی کا راستہ چاہیے تو رسول کا ایک ارشاد کافی ہے. ایسی 4,800 حدیثوں سے جس نے اپنی کتاب کو بھر دیا ہو تو سوائے روشنی کے اس کتاب میں اور کیا ہو سکتا. ایسی تو کئی حدیث کی کتابیں ہیں. یہ سب اللہ کے بندوں پر احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنتیں ان کے درمیان جاری فرما دی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو دوسری جگہوں کے اوپر جہاں نعمت قرار دیتا ہے اور اس پر ہماری شکر گزاری چاہتا ہے، ویسے اللہ کی دی ہوئی شریعت اور اس کے دین اور اس کے احکام اور مسائل کو بھی نعمت شمار کراتا ہے اور اس پر ہمارا شکر چاہتا ہے. بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شریعت کا ایک ایک حکم اللہ کا مستقل ایک ایک انعام ہے ہمارے اوپر، ایک ایک احسان ہے ہمارے اوپر. ہر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان. ہم روزانہ وضو کرتے ہیں. ابھی ہم نے وضو کیا عشاء کی نماز کے لیے. آج تک کتنی مرتبہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ وضو کیا ہوگا. کبھی ہم نے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ اس وضو کے اتنے بہترین طریقے کو عطا کرنے پر اللہ کا شکر ہے. کتنا مرتب وضو، بہترین طریقے سے انسان وضو کے 4 اعضاء اور دیگر اعضاء وضو کے اندر دھوتا مسح کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں وضو کا حکم اتارا نا تو ہم سے اسی آیت کے اندر یہ بھی چاہا شکر کرو ہم نے تم کو وضو کا ڈھنگ عطا کیا، سلیقہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 6 پارے میں فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. پہلے وضو کا پورا طریقہ ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. پورا تیمم کا بھی اس میں حکم ذکر کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لیجعل علیکم من حرج. یہ وضو کا حکم دے کر تم پر کوئی ٹربل کھڑی کرنا نہیں چاہتا، تم کو کوئی پریشان کرنے کا منشا نہیں ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وضو کرو اور صفائی ستھرا اختیار کرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم لوگ شکر کرو. مجھے بتاؤ اس سے پہلے گزری ہوئی آیت میں کھانے کا بیان ہے، پینے کا بیان ہے، ہمارے بدن کے اعضاء کا بیان ہے؟ نہیں، وضو کا بیان ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ وضو کا حکم اتارا نا میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. اور کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ کتنا کرم ہے تیرا کہ ہم کو کیسے ستھرائی حاصل کر کے تیرے دربار میں آنا ہے، اس کا ڈھنگ تو نے سکھلایا ہم کو. کریم نعمت کا بہت بڑا کرم و احسان. ہم نے کبھی بھی وضو کے اوپر شکر ادا نہیں کیا، حالانکہ اللہ چاہتا ہے لعلکم تشکرون. پوچھو علماء سے کیا مطلب ہے اس کا، وضو پر شکر ادا کرو. ارے اللہ کے جن بندوں کو نگاہ حاصل ہے وہ تو جب استنجا کرتے ہیں اس وقت بھی دل و دماغ میں یہ استحضار رکھتے ہیں اللہ گندگی اور نجاست صاف کرنے کا کتنا بہترین سنت والا تو نے طریقہ ہم کو عطا کیا.
اگر ہم کو یہ طریقہ استنجے کا نہ سکھلایا جاتا تو دنیا کی پھوہڑ قوموں کو دیکھ لو، جو ٹیشو پیپر سے چھوٹے بڑے استنجا کر کے یوں ہی ناپاکی کی حالت میں چلتے پھرتے اور گھومتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، آپ بیرون ممالک میں کبھی ایئرپورٹ کے اوپر گئے اور بڑے استنجا کے لیے آپ داخل ہوئے اور پانی لے کر نہیں گئے تو اب پانی ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، اندر نل ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں ٹیشو پیپر سے بڑے استنجا کو پوچھنے کا رواج ہے۔ جن کو اسلامی ڈھنگ نہیں آیا وہ حضرات ایسے بد تہذیب رہے کہ انہیں نجاست صاف کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں۔ تو نہیں ہے استنجا اللہ کا مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا کرم کہ مومن اتنا صاف ستھرا باہر نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ اب ایسا آدمی کہ جس نے کبھی جو ہے نجاست دھوئی ہی نہ ہو، آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ یہ قومیں وہ ہیں، مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی عظیم کرم کہ اس نے استنجا کا یہ طریقہ ادا کیا، اس پر شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ اللہ استنجا کے حکم پر تیرا مستقل شکر، اور آج بھی اس روئے زمین کے اوپر مستقل استنجا کا شکر ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ باہر نکلنے کے موقع سے اپنے اللہ سے کہتے اللہ کتنا پاکیزہ طریقہ تو نے دیا، کرم ہے تیرا، یہ ایک مستقل چیز ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمارے ایک ایک حکم کے اوپر تم لوگ میرا شکر ادا کرو۔ لقد من اللہ کا مطلب یہ ہے میں نے احسان کیا، اور احسان کے بدلے میں شکریہ یہ ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم کو مختلف عبادتوں کے اوپر ہمارا شکریہ چاہا، تشکر چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو، یہ شرط ہے نماز میں، قبلہ رو ہو کر آپ اپنی نماز پڑھیں، یہ شرط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ گیا، جیسے ایسا ہو گیا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر آپ ہٹے رہے، آپ کی نماز گئی، پورا مڑ گیا آدمی اس طرف کے بجائے ایسا ہو گیا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر رہا اور پھر واپس ہو گیا، تو اس کی نماز ہی نہیں، چونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ قبلہ رو ہونا شروع سے آخر تک شرط تھا، اور شرط ختم ہو گئی تو چیز ہی نہیں ہوتی۔ قبلہ جو کعبہ ہے اس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے کہتا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ چلو آج سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، ہم نے بدل دیا، آج کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ قبلے کا حکم دے کر میں نے تم پر ایک احسان کیا، میں نے تم پر انعام اتارا، اور اس انعام کے بدلے تم میرا شکر ادا کرو۔ تم کو ہدایت ملی، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آج ہدایت کا معیار بن گیا۔ کعبہ سے الٹی سمت یا دوسری سمتوں میں اگر کوئی آدمی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ ضلالت پر ہے، گمراہی پر ہے۔ ساری سمتیں اللہ کی، لیکن اس نے کعبہ اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم پابند اسی جانب آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ویلڈ، ورنہ تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیے کس چیز پر اللہ فرما رہا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ قبلے کا، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، یہ میری جانب سے تم پر ایک نعمت۔ آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے پوری شریعت نازل ہوئی، مکہ میں، مدینہ کے اندر شریعت نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے صحابہ کے درمیان ایک بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، لوگوں کو پیدا کیا اور زندگی جینے کا ڈھنگ سکھلایا، سارے ہی شعبوں میں ان کی ہدایت و رہنمائی کے سامان کیے،
آج شریعت مکمل، محمد کے جانے کا وقت آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے ساری نعمت تم پر پوری کر دی۔ کون سی نعمت؟ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا؟ جی نہیں، یہ شریعت کی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ میرا پسندیدہ دین اسلام، جو یہ لے کر آوے گا کامیاب، جو اس کے بغیر کچھ دوسرا لے کر آیا تو ریجیکٹ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر کچھ بھی دھرم لاؤ گے ہمارے یہاں ریجیکٹڈ ہے، قبول ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ سمجھ سکتے ہو یہ ساری کون سی نعمتیں تھیں جن کو بار بار اللہ گنوا رہا ہے؟ یہی احکام، یہی مسائل، یہی شریعت، یہی دین، یہی مذہب اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بحیثیت نعمت کے شمار کرا رہا ہے ہمارے اوپر، اور واقعی نعمت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر نعمت شکر چاہتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا، اس میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز کا یہ ڈھنگ سکھلایا، میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو، عبادت کرو، تو کتنا بہترین نماز والا طرز۔ پوری دنیا میں گھوم جائیے، مختلف مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، اتنا پاکیزہ طریقہ عبادت کا آپ کو کہیں نہیں ملے۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا کہ عبادت ایسی کرنی ہے تو ہم تو بے ادبی کے اعمال کر کے اللہ کی عبادت سمجھتے اس کو۔ جن کے پاس ڈھنگ نہیں ہے عبادت کا، دیکھ لیجئے وہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھا؟ یہ پوجا جب ہوتی ہے ایک آدمی دنڈوت پورا ہو جاتا ہے، نیچے الٹا سو جاتا ہے، یہ عبادت کا طریقہ۔ جنہیں ڈھنگ نہیں آیا، اللہ کے سکھائے ہوئے ڈھنگ کو جس نے عبادت کا سلیقہ نہیں سمجھا، ان کے عبادت اور پوجا کا طریق دیکھ لیجیے۔ تھوڑی سی بات بے تکی ہے، لیکن مجھے اس لیے کہنا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت، اس کے طور طریق کا تقدس ہمارے ذہنوں کے اندر آئے۔ ان کے یہاں مختلف قسم کے لنگوں کو چومنے اور چاٹنا عبادت قرار دیا گیا، نہیں ڈھنگ ہے ان کو۔ آپ کو کبھی یہاں چین کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے جو شیرڈی جاتے ہیں لوگ، خواتین سینوں کے بل چلتی، یہ ہے ان کی عبادت کا ڈھنگ۔ جنہوں نے اللہ سے نہیں سیکھا وہ بے ڈھنگے ہی رہے ہمیشہ۔ کرم نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی شفاف، اتنی صاف، اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس عبادت ہم کو عطا کی نماز۔ اس کا رکوع اپنی جگہ اتنا حسن رکھتا ہے کہ نہ پوچھو، اس کے سجدے میں مستقل حسن ہے، اس کے قیام و قعود میں مستقل حسن ہے۔ یہ نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس پر شکر ادا کرو تم میرا۔ ساری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر حکم اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے شکریہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ بولو۔ ان سارے احکام پر ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کے یہاں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو کون سی کھانے پینے کی نعمت کے وہاں وہ تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کبھی زندگی میں عمر میں ایک آدھ مرتبہ توفیق ہوئی نماز کے اچھا ہونے پر میرا شکر ادا کرتے، اتنا اچھا غسل وضو کا ہم نے طریقہ دیا، طہارت کا تیمم والا طریقہ دیا، اس کے اوپر تم شکر ادا کرتے، ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور شکر کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ کہوں، یہ بھی شکر ہے، لیکن یہ شکر کا ایک حصہ ہوا، پورا شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اس نے جو نعمت دی اس نعمت کو تم برتو، اس نعمت کو اپنے استعمال میں لاؤ، اس نعمت پر عمل کرو۔ عمل کرنا یہ شکر کی تکمیل ہے۔ ایک بہت ٹھیٹ مثال دے دوں آپ کو، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ پورا شکر نہیں ہے۔ آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا،
اور اس کھانے سے جو انرجی اور طاقت اور اسپرٹ ملی اس کو گناہ میں استعمال کیا، تو کون سا شکر ادا کیا آپ نے؟ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق ادا ہو گئے؟ نہیں، آدھا شکر ہوا الحمدللہ کہنا، اور اس کی ملی ہوئی طاقت کو اس کی فرما برداری میں لگاؤ، یہ ہے تکمیل شکر، شکر کی تکمیل ہے۔ ورنہ یہ کون سا شکر کہ الحمدللہ کہہ کر فارغ ہو گئے، اب جہاں چاہو منہ مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی یہ تکمیل نہیں، بلکہ ادھورا شکر ہے۔ ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے کسی سے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا، اس نے آپ کو پیسہ ہدیے کے اندر دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین، تو نے بہت بڑا انعام دے دیا، پیسوں کی ضرورت تھی ہم کو مل گئے۔ لیکن جس نے دیا اس کو آپ نے جزاک اللہ یا شکر نہیں کہا۔ اس حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تمہارا الحمدللہ بھی قبول نہیں، جا جس کے معرفت جس کے ہاتھوں تم تک پہنچا اس کا شکر ادا کرو، یہ مطلب ہے۔ معلوم ہوا کہ الحمدللہ کہنا سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اور میدان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، حالانکہ ابھی تو الحمدللہ بولا ہے پھر بھی نہ کہا جا رہا، اس لیے کہ تمہارے شکر کی تکمیلی یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں تم تک یہ نعمت پہنچی پہلے اس کو جو ہے آپ شکریہ کہو، جزاک اللہ کہو۔ یہ ہے مطلب، پتہ چلا الحمدللہ کے ساتھ ساتھ شریعت اور بھی کچھ چاہتی ہے ہم سے۔ اللہ کرے ہم لوگ اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، تب کہا جاوے گا کہ ہم نے شکر کی تکمیل کی۔ باقی ایک بندہ ہے کہتا ہے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی بہترین نماز ہم کو عطا کی، اور نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو غائب۔ یہ نماز کا شکر ادا کرنے والا آدمی ہمیں بتائیے، یہ تو زبانی جمع خرچ تمہارا، اگر واقعی تم اس کو نعمت سمجھتے ہو تو برتتے کیوں نہیں؟ نماز کے لیے سب سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس صرف محبت کا اظہار کرتا رہے اور اس کے جو بنیادی حقوق ہیں، خرچہ، وہ اگر نہ دے تو اس کی اس محبت کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک غبارہ ہے جس میں پن لگاؤ تو فوراً پھوٹ جائے گا۔ ایسی زبانی محبت نہیں چاہیے، آپ حقوق کی ادائیگی کرو، تب جا کر کہا جاوے گا کہ جی محبت ہے اور برتتا بھی ہے یہ انسان۔ زبانی جمع خرچ کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایسے ہی اللہ کا الحمدللہ کہو، اور اس نے جو جو بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں ان کو برتو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، اذکار ہے، اوراد ہیں، ان سب کو اپنی زندگیوں میں برتو، تب کہا جاوے گا کہ آپ نے الحمدللہ کو کمال تک پہنچا دیا، برتی آپ نے نماز۔ آج اس کی بہت کمی ہے، دونوں قسم کے شکریہ ہم لوگ ادا نہیں کرتے۔ پہلی بات تو ان احکام الہیہ کا نعمت ہونا ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم لوگ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال دے۔ آج میری عمر 50 سال کی ہوئی، میں نے کتنی مرتبہ غسل کا حکم اللہ نے ہم کو دیا، اس پر اللہ کا احسان ادا کیا ہو، شکر ادا کیا ہو۔ ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو، خود وضو کے بارے میں دیکھ لو، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے وضو جیسا انعام عطا کیا، اس پر تیرا شکر الحمدللہ۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان پہلے انہیں نعمت سمجھے تو اس کا شکر ادا کرے، اور وہ بھی فقط الحمدللہ نہیں بلکہ اس کے بعد نماز کی پابندی، یہ ہے تکمیل شکر۔ آج ایک غلطی ہم کو لگ گئی ہے، ایک رونگ نمبر لگا ہے ہم کو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اسلامی شریعت اتنی بھری ہوئی ہے کہ زندگی کے کسی شعبے کے متعلق اس نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی۔ آپ کو کہاں کے متعلق حکم چاہیے؟ ٹوائلٹ کے اندر نگاہ کہاں رہے اس کا حکم چاہیے، حدیث شریف میں موجود۔ آپ کی زبان بولے یا نہ بولے اس کا حکم چاہیے، کتابوں میں، حدیث شریف میں موجود۔ آپ نجاست کو نہیں دیکھیں گے، حدیث شریف میں موجود۔ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کریں گے، بایاں ہاتھ استعمال کریں گے،
یہ کسی بزرگ ولی اور عالم و مجتہد نے تعلیم نہیں دی، سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ کو کون سے شعبے کے متعلق حکم چاہیے ہے بتاؤ۔ شریعت خالی نہیں ہے، دوسری شریعتیں اگر دم توڑ دیتی ہو تو توڑ دے کہ بھائی اب تو ہمارے بساط سے باہر ہے، اتنی باریکیاں تو ہم نہیں دکھلا سکتے۔ شریعت کی رہنمائی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت الحمدللہ، کوئی شعبہ خالی نہیں ہے، عمل کرنے والوں کی کمی۔ ہمارے ذہنوں میں کیا آ گیا ہے؟ ہم کو ایک ایسی شریعت میسر ہے جس کے سارے شعبے فل ہیں، پر ہیں، تمام احکام سے بھری ہوئی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ دو کتابوں کے درمیان میں ہمارے بیچ اللہ کے احکام کا رہنا۔ عملی زندگی کے اندر دیکھو تو ڈھونڈو تو کوئی حکم پر عمل نہ ملے۔ یاد رکھو یہ بھول ہے، یہ چیز زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گی۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں حدیث شریف کا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو لوگ اس بھرم میں ہیں کہ فقط کتابوں میں ہمارے مسائل کا موجود رہنا، اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ کافی ہے، چاہے ہمارے عمل میں وہ چیز نہ آئے، یہ بہت بڑی غلطی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک موقع آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کی مجلس میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ حضرت زیاد ابن لبید تھے، ماشاءاللہ فقیہ بھی تھے، سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، اور بچوں کو تلقین کریں گے کہ وہ اپنی نئی جنریشن کو پڑھائیں۔ اس طرح سے ہمارے درمیان میں قرآن کریم باقی رہے گا، اور کیسے اٹھے گا یہ علم ہمارے بیچ میں سے؟ حضرت زیاد ابن لبید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر یہ کہا حضرت اٹھ ہی نہیں سکتا، ہم کنٹینیو اپنی ساری جنریشن کو ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا قرآن کریم سکھلاتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ عربی کے اندر ایک محاورہ بولا جائے، انسان پر اس کی ماں کب روتی ہے؟ جب اس کی وفات ہو جائے۔ ماں کی حیات میں نوجوان لڑکا چل بسے تو ماں روتی ہے، مطلب ایک محاورہ تھا، تمہاری ماں تم پر روئے زیاد، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے سب سے ہوشیار آدمی، اتنی موٹی بات نہیں سمجھ پائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے فقیہ آدمی ہو، ہوشیار آدمی ہو، اتنی موٹی بات نہیں سمجھ پائے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ یہود ہیں، نصرانی لوگ ہیں، ان کے درمیان تورات اور انجیل تھی کہ نہیں؟ سارے علوم تورات انجیل کے دو پٹھوں کے درمیان موجود تھے صفوں میں، لیکن انہوں نے تورات انجیل پر عمل نہیں کیا، تو یہ قوم علم سے کوری رہ گئی کہ نہیں؟ علم اٹھ گیا۔ تو سمجھو فقط دو پٹھوں کے درمیان میں قرآن کا باقی رہنا یا کتابوں کے اندر تعلیمات شریعت کا باقی رہنا، یہ کوئی علم کا باقی رہنا نہیں ہے۔ تمہاری عملی ایکٹیویٹیز میں، چلت پھرت میں، اور زندگی کے مختلف گوشوں اور شعبوں کے اندر اگر یہ عمل چلتے پھرتے ہیں تو سمجھو کہ شریعت باقی ہے، علم باقی ہے، ورنہ وہ اٹھ گیا۔ کتابوں کا علم کس کو کب کتنا کام آئے؟ یہ بڑی پتے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور انگلی رکھ دی آپ نے۔ ایسے بھرم میں مت رہنا کہ ہماری شریعت کامل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کے پاس دنیا کے سب سے زبردست مرض کینسر کا نسخہ موجود ہے، اور الیاذ باللہ وہ خود کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، وہ صرف اس نسخے کو روزانہ زیارت کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے بندے کے پاس ایسا نسخہ موجود ہے جس نے 50 مریضوں کے کینسر کو اچھا کیا ہے۔ صرف منہ زبانی اگر اس طرح سے شیخیاں بگاڑتا رہے یہ آدمی، مجھے بتائیے اس کے مرض کے لیے اتنا ذرہ برابر بھی یہ نسخہ نافع ہے؟ اس سے اچھا تو وہ ہے جس کے پاس یہ نسخہ ادھورا ہے لیکن وہ استعمال کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو شفا یابی ہوگی۔ یہ صرف زیارت پر اکتفا کرتا، کانچ کی فریم کے اندر لگا کر اس نے لوگوں کو زیارت کے لیے جو ہے موقع دیا ہے کہ گزرو اس کے پاس اور دیکھتے جاؤ۔
یہ نسخہ برتنے کا ہے، صرف منہ زبانی لوگوں کو دکھانے کا نہیں۔ ایسی ہی شریعت تب تک کام کی جب تک ہماری زندگیوں میں ہو، ورنہ وہ تو ہمارے خلاف کل حجت بنے گی کہ تم جانتے تھے تب بھی عمل نہیں کیا۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں، معمولات میں، عمل کے اندر یہ چیز آنی چاہیے۔ آج ہم کو انفارمیشن تو بہت ہے، معلومات تو بہت ہے، ہمارا علم بہت ہے، لیکن وہ عملی زندگی میں نہیں ہے۔ بیانات میں دیکھو تو اس طرح کی معلومات کے سمندر بہائے جاتے ہیں کہ انسان بیٹھا تھا تب کورا تھا اور اٹھا تو گوگل کے 50 مسائل جان لیے اس نے، لیکن عمل کے نام سے زیرو۔ مجھے کرنا کیا ہے، چھوڑنا کیا ہے، شریعت کی نگاہ میں کچھ پتہ نہیں۔ کسی بزرگ نے بہت پتے کی بات کہی، انہوں نے کہا کاش ہماری معلومات ہمارے معمولات بن جائیں۔ ہماری معلومات جو ہیں، جتنا جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے، کتنی اچھی چیز ہو جائے گی۔ آپ اتنا جانتے ہو اور عمل اتنا بھی نہیں ہے، اس سے بہتر اتنا جانو اور اتنا عمل کرو۔ اپنے عمل کی اسپرٹ کو بڑھاؤ، اس میں طاقت پیدا کرو، شریعت یہ چاہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہ علم جو ہے وہ فقط نام کا باقی رہ جائے گا۔ ایک دن آنا ہے کہ جس میں لوگوں کی چلت پھرت میں ڈھونڈو گے تو نماز نہیں ملے گی، وضو نہیں ملے گا، غسل نہیں ملے گا، نام کا اسلام۔ قرآن کریم موجود ہے، اس کے نقوش موجود ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پہلی روایت جو زیاد ابن لبید کی میں نے ذکر کی وہ بھی مشکات شریف میں موجود ہے، اور یہ جو دوسری روایت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی مشکات شریف میں موجود ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے جس میں آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ آئندہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کریم کے صرف رسم اور نقوش رہ جائیں گے، مسجدیں بڑی بھیڑ بھاڑ والی ہوگی، آباد ہوگی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ مسجدوں میں آمد و رفت بہت، لیکن ہدایت سے خالی۔ آگے بھی بڑی طویل روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آسمان کے چمڑے کے نیچے علماء سے بدترین کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ سب سے بدترین اگر کوئی گروہ ہوگا ان دنوں تو عالموں کی جماعت ہوگی، یہ آپ نے فرمایا۔ بہرحال یہ مستقل ایک روایت ہے، مجھے شروع کے ٹکڑے بیان کرنے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آنا ہے، اور آپ نے فرمایا تو وہ پتھر کی لکیر ہے، جب تک یہ نقشے دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں لے گی تب تک قیامت آنے سے۔ اسلام کا نام رہ جائے گا وہ بس۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد تھے نا، وہ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا کچھ یاد ہے ہم کو، باقی نماز ان کی زندگیوں میں سے باہر۔ جزدان میں رکھا ہوا بہت پرانا قرآن کریم اتاریں گے، غبار صاف کریں گے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کھول کر ایسے پڑھتے دیکھا۔ یہ دن آنے لا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم، نام کا اسلام۔ یہ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ قرآن ہے، اسلام بھی ہے، ساری شریعتیں، اصطلاحات، کتابیں، تعلیمات سب موجود، لیکن یہ صرف نام کا، کام کا بالکل نہیں۔ کسی کے عمل میں ڈھونڈو تو نہ ملے۔ یہ دن آنے، اور یاد رکھو اللہ کے دیے ہوئے ان احکام پر عمل نہ کرنا اس کی ناقدری۔ نماز کا حکم ملا، آپ نماز پابندی سے پڑھو، یہ اس کی شکر گزاری۔ الحمدللہ بھی کہو اور نماز کی پابندی بھی کرو، یہ ہے شکر گزاری نماز۔ اور میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، نعمت باقی رہے گی، اور اگر تم نے نعمت کی شکر گزاری چھوڑ دی تو نعمت لے تو لوں گا، ساتھ میں عذاب، سخت عذاب دوں گا۔ ان عذابی لشدید، یہ دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
ہمارے درمیان پوری شریعت نعمت ہے. میں نے آپ کو بتایا نکاح جو ہے یہ شریعت کا حصہ ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی نکاح کے شریعت کا حصہ ہونے کا انکار کر دے تو آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے. طلاق شریعت کا حصہ ہے. اگر کوئی نہ کہہ دے کہ طلاق کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں، 50 سال کا مسلمان آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے. چونکہ مشروعات شریعت کا حصہ ہے، اس کو شریعت میں سے آپ نکال نہیں سکتے. قرآن کریم کی کسی ایک آدھی آیت کے بارے میں آپ کہہ دو کہ یہ آیت نہیں ہے، آپ مسلمان باقی نہیں رہ سکتے. یہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات کا شکر یہ بھی ہے کہ ہم ان سارے شعبوں کو شریعت سے آباد کریں. ہمارے نکاح شریعت سے آباد ہونے چاہیے. چنانچہ شریعت جیسی گائیڈ لائن دیتی ہے اسی کے مطابق ہمارا نکاح. طلاق شریعت کا حصہ ہے تو ہم نکاح کے موقع سے مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھاتے ہیں، تو جب طلاق دینے کی باری آتی ہے تو کیوں مولانا کو نہیں پوچھتے، شریعت سے نہیں پوچھتے؟ کیا طلاق شریعت کا حصہ نہیں ہے؟ پوچھو کہ یہ موقع طلاق کا ہے بھی یا نہیں. آپ کو چارج دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اندھا دھن چلاؤ اس کو. اگر آپ نے بے موقع طلاق دی گنہگار ہیں. ایک طلاق سے کام چل جاتا تھا، 3 طلاق دی گنہگار ہیں آپ. کیوں شریعت کو ہم نہیں پوچھتے؟ ایسا مسلمانوں کے بیہیویئر سے، ان کے سلوک و برتاؤ سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے اگرچہ زبانی نہیں اپنے حال سے، اپنے اعمال سے طلاق اور نکاح کو شریعت کا حصہ گننا ہی شمار کرنا ہی بند کر دیا ہے. گنتے ہی نہیں اس کو. جیسے دوسرے امور میں نہیں پوچھتے، ویسے ان چیزوں کے بارے میں بھی. اپنا جو سماج جہاں چل رہا ہے نا، ہمارا دھارا جو ہے، ہمارا رواج جو ہے، ہمارے درمیان میں جو لینے دینے وغیرہ کی رسمیں جو ہے، اس کے مطابق نکاح چلے گا، نہ طلاق چلے گی. نہ کہ ہم شریعت سے پوچھیں. تو آپ بھلے زبان سے نکاح کی شریعت کا حصہ ہونے کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اپنے حال سے تو بتا ہی دیا کہ میں گنتا نہیں ہوں اس کو شریعت. ہماری ایک لمبے عرصے تک نکاح کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں یہ بے راہ روی چلی. علماء پکارتے اور چیختے چلاتے رہ گئے کہ اللہ کے واسطے اسراف و فضول خرچی بند کرو. لیکن کامن شکایت ہمارے ہندوستان کی حد تک نہیں، 4 دانگے عالم میں کہیں بھی چلے جاؤ، نکاح میں اسراف و فضول خرچی ایک کامن پرابلم. سب جگہ یہ چل رہا ہے. جبکہ شریعت نے بہت سیدھے سادے نکاح کو پسند کیا اور اسی کو باعث برکت بتایا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حصہ ہے، کثیر خرچ کرو اور بہت زیادہ خوشیاں پاؤ. ایسا ہم لوگ اپنے اعمال سے بتا رہے ہیں. کیا لوگوں نے ایک عرصے تک. اللہ کا فرمان سچ تھا کہ اس نعمت کی ناشکری کرو گے چھینے جانے کے لیے تیار رہو. آج ہمارے سر پر UCC کی لٹکتی تلوار ہے. کیا مطلب ہے UCC کا؟ نکاح تم مسجد میں مولانا کے پاس اپنے وٹنس اور گواہ کے بیچ پڑھو یا انویلڈ. کورٹ میں جاؤ، وہاں ایک مرتبہ سرٹیفکیٹ بن گیا تو یہ تمہارا نکاح ویلڈ. چاہے وٹنس ہو نہ ہو، مسلمان وٹنس ہو یا غیر مسلم ہو. چھینا گیا کہ نہیں، یہ ہمارا حکم ہمارے بیچ میں سے. اللہ نہ لاوے وہ دن. دعا کی مستقل ضرورت ہے. کوئی دن کسی مسلمان کا خالی نہیں جانا چاہیے کہ اللہ نحوست UCC سے نہ صرف گجرات کو بلکہ پورے ملک کو پاک فرما دے. ضرورت ہے. ہم مانگتے کیوں نہیں؟ آج بھی اللہ کے بندے کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں UCC کی نحوست سے اللہ کے سامنے وہ پناہ نہ مانگتے. اللہ چپ ہوئی. ہم نے نکاح کے سلسلے میں بے راہ روی اپنا کر اس کے ساتھ سوتیلا پن اختیار کیا. یہ گویا شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس طرح کا برتاؤ ہم نے کیا. اللہ ہماری چپ تھی. آج ہماری ناقدری کے لیے ہم لوگوں کو افسوس ہے اور آئندہ نہیں کریں گے. اس سلسلے میں ہم ناک رگڑتے ہیں تیرے حضور. بندہ یہ کہے تو کسی کی مجال ہے کہ ہمارے حکم نکاح کو کوئی ہمارے ہاتھ میں سے چھین سکے. طلاق مرد اپنی بیوی کو شریعت کے پلیٹ فارم سے دے یا کسی اور موقع پر دے تو انویلڈ.
طلاق وہ ویلڈ جو سرکار میں رجسٹرڈ ہے. کیوں بھائی؟ یہ آپ نے بنایا ہے اصول طلاق کا، شریعت نے دیا ہے، اور وہ جیسا کہے گی ویسی طلاق پڑے گی. کسی نے اصول بنایا نہیں تو اس کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں دھارا دھورن طے کر؟ شریعت نے بنایا ہے اسی کا چلے گا. لیکن یہ ہماری ناقدری کا آج نتیجہ ہے کہ ہم نے بے تحاشا بے دریغ طلاق پر طلاق دی، اور اس کو پھر جو ہے میسج پر چلا کر ایک شریعت کو مذاق بنا دیا. ہمارے اس منحوس عمل کا نتیجہ لوٹتی ہوئی یہ گینگ UCC کی شکل میں آج ہمارے سر کے اوپر پر تول رہی ہے. اب اتروں تب اتروں یہ ہو رہا. مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ آنے والے اینٹی اسلام احکام ہمارے کرتوت کی بازگشت ہے. ہمارے کرتوت واپس گھوم کے آ رہے ہیں. تو مجھے آج سے ہی سٹاپ ہو جانا چاہیے. نکاح میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے. اللہ اکبر. مجھے تو تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اپنے گناہ کہاں کم ہے جو مردوں اور عورتوں کو ملنے اور بے پردگی کا وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کر کے ان سارے لوگوں کا گناہ بھی اپنے سر لے کر اللہ کے یہاں جا رہا ہے. یہ دلیری ہے. ایک اچھی خاصی بہادری دکھا رہا ہے کہ میں بھگت لوں گا، تمہارے جو کرنا ہو میرے سٹیج کے اوپر کرو. میں نے سٹیج بنوایا، یہاں دلہن کو دلہے کے دوست مٹھائی کھلا رہے ہیں. بے پردگی نہیں تو اور کیا؟ اور بتائیے یہ کھلانے والے اور کھانے والی اگر گنہگار ہے تو اس سٹیج کو فراہم کرنے والا اور اس کو ویڈیوگرافی کرانے والا اور اس پر اپنی شیخی بگھارنے والا وہ گھر کا بڑا وہ گرو گنہگار ہے کہ نہیں؟ وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. سب کا گناہ اس کے ساتھ. کل کو جواب دہی کیجیے اللہ کے حضور. میرے بھائیوں یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے، لیکن ان حقیقتوں میں ہم لوگ گھسے اور آج ہمارے سر کے اوپر یہ لٹکتی تلوار ہو گئی کہ کب چھینا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کسی نے نہیں چھینا، ہم نے ایسے اسباب پیدا کیے. لوگ میراث میں اپنی بہنوں کو محروم رکھتے ہیں. شادی کے موقع پر دے دیا گیا تھا، تمہاری شادی کے موقع پر جو کچھ خرچ کر دیا گیا وہ ہو گیا، میراث میں آ گیا. اب باپ کے مرنے کے موقع سے بیٹیوں کو آنے کا نہیں ہے، تو تمہاری شادی پر باپ نے خرچ نہیں کیا تھا، اس کو بھی شمار کرو. اور وہ بیٹی تو 25 سال تک اپنے سسرال میں کھاتی رہی. تم نے تو باپ کے ساتھ کھایا ہے، اس حساب کو بھی کاٹو یہاں سے. بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے. تم نے تو باپ کا کھایا ہے، اتنا اس نے تو نہیں کھایا. حساب لگانے جاؤ گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ الٹی گنتی ہے. کیا آپ کو جو ہے نکاح کے موقع سے باپ نے خرچ کر کے دے دیا تھا؟ نہیں. مرنے کے موقع سے انسان کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مرتے ہی اس کے مذکر اولاد ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، سارے بیٹے بیٹیوں کا کھٹاک سے حکم لگ جاتا ہے. ملک آ جاتی ہے ان کی، کوئی پوچھے نہ پوچھے. اتنی ایک کھیت کی زمین تھی، باپ نے مرنے کے موقع سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی. آدمی زندہ رہتا ہے تب تک مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مر جاتا ہے تو مالک ہونے کی صلاحیت ختم. دنیا میں ایک چیز مالک کی ہو تو پھر وہ لا الہ مالک کبھی نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے کی طرف جاتی ہی ہے. جیسے میری یہ گھڑی ہے، میں ان کو بیچ دوں تو یہ مالک بن جائیں گے. وصیت کر دوں ان کے حق میں تو یہ میرے مرنے کے بعد مالک بن جائیں گے. کسی کو گفٹ کر دوں یا مہر میں دے دوں یا مختلف، تو دوسرے کو میں مالک بناؤں گا، کسی نہ کسی ملک میں جائے گی. اب یہ ایسی لٹکی نہیں رہے گی. میں مر گیا، میرے وارثوں کی ملک میں جائے گی. انسان مر گیا تو وہ پراپرٹی کوئی بولے نہ بولے، رجسٹر ہو نہ ہو، سرکار کہے نہ کہے، اس کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ملکیت میں آٹومیٹک چلی گئی. میں مالک ہی نہیں رہا تو وہ کھٹاک سے مالک بن گئے. اب ہمارے یہاں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بہن نے تو کہہ دیا تھا، ہم نے تو حصوں نتھی جو تو ہمیں تو معاف کری دی 2 حصوں. سن لو، میرے جیب میں ایک قلم ہے، میں اس کو اگر یہاں رکھوں اور کہوں کہ بھائی یہ میری ملک نہیں ہے، قلم
تم میں سے کوئی اٹھا سکتا ہے اسے؟ اور اٹھایا تو میں لینے کا حقدار ہوں کہ نہیں؟ میرے صرف یہ کہنے سے کہ میری مالکی کی نہیں ہے وہ نہیں نکلتی. ہاں نکالنا ہو تو کسی کو گفٹ کر دو, ہمت ہو تو گفٹ کر دو کسی کو, اب نکل جائے گی. فقط میرے نہ کہنے سے تھی وہ ختم نہیں ہوگی. تو بہنیں 50 مرتبہ نہ کہیں, وٹنس کے سامنے نہ کہیں, نوٹرائز کر کے آپ کو کاغذ دے دے, جج کے سامنے کھڑی ہو کر رجسٹرڈ کر دے, تو بھی میرا معاف کرنا یہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں, اسی کی ملک ہے. اس کے بچے کل کو پرسوں ترسوں جب بھی مانگ سکتے. صرف نہ کہنے سے مالکی تھوڑی چلی جاتی. وہ مرے گی بہنیں تو ان کی اولاد آ جائے گی ان کی جگہ. ہاں یہ ہے کہ وہ بہن کا الگ حصہ کیا جائے اور وہ بھائی کو دے دے کہ بھائی ہم کو تو سسرال میں بہت خوش عیشی ہے, لے لو گفٹ کر دی تم نے, اب چونکہ تم نے ملکیت ٹرانسفر کی اب جا گئے, باقی میری نہیں ہے, میں نے معاف کر دی, بھول جاؤ. اس سے وہ ملکیت ختم ہی نہیں ہوتی. اب ایسے موقعوں کے اوپر ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہن نے تو کہہ دیا ہے, لکھ دیا ہے. پھر کل کو 5, 10, 15 سال کے بعد جب بلاسٹ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے نہیں, ان کے اولاد جو مانگ رہی ہے نا وہ صحیح ہے, ان کا حق تھا اماں کے واسطے سے ان کا. یہ سمجھ لینے کی ضرورت. لیکن ہم لوگوں نے بس کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے, سرکار نے مان لیا نا, ہمارا نام آ گیا نا, اس کا نام نکل گیا نا, اس کو بس سمجھتے ہیں. میراث کے احکام سے کھلواڑ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننے کا فیصلہ کیا. UCC کون سی چیز ہے؟ میراث میں تمہاری شریعت کا حکم نہیں چلے. اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اور یہ اوکے ہو گیا ایک مرتبہ, تو پھر تو مسلمان میراث میں اور زیادہ دور چلے جائیں. اللہ نہ لاوے اس چیز کو. وہ کبھی کبھی تنبیہ کے طور پر لٹکتی تلوار چھوڑتا ہے, اگر انسان سنبھل جاتا ہے تو اٹھا لیتا. یہ موقع کریٹیکل ہے, ہم لوگوں کو بہت زیادہ رونے دھونے کا ہے, اور رونے دھونے سے زیادہ جہاں سے یہ برائی آئی ہے اس برائی کو دور کرنے کا ہے. ہمارے نکاح اسراف و فضول خرچی سے اللہ کے واسطے اب تو بالا کر رہے ہیں, اب تو دور رہیں. ہماری طلاق میں بے تحاشا طلاق دینے کی جو بدمزاجی تھی, کم سے کم آج تو ہم دور کریں. ایک مرتبہ بھگتنے کے قریب ہیں ہم لوگ, اس کا خمیازہ بھگتنے کے بالکل قریب ہے. تو اب تو بند کریں, ہم لوگ پوچھیں کسی سے. ورنہ اگر جرم پر جرم ہوگا تو نعمتوں پر نعمتیں چھینے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس گر کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. نکاح اللہ کا حکم, اللہ کی نعمت, اللہ کا احسان. طلاق کا حکم دے کر شریعت نے ہم پر انعام کیا. دیکھو بہت سارے مذاہب وہ ہیں جن میں ایک مرتبہ جڑ گئے تو اب نکاح کے رشتے کو توڑنے کا کوئی بھی آپشن نہیں. حنوط کی بعض کاسٹوں میں یہ ہے, جڑ گئے اب ختم کرنے کا کوئی نہیں, چھوٹا چھیڑا کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں. یا تو گھسٹ کر زندگی گزارو, یا پھر مذہب کو بالائے طاق رکھ کر یہ اپنا یار ڈھونڈ لے اور وہ اپنا یار ڈھونڈ لے. باقی مذہب میں چھوٹے ہونے کی کوئی شکل نہیں. ارے بھائی ہمارا جی نہیں چل رہا ہے اور کسی کل ہمارا نہیں نبھ رہا ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ شریعت سے پوچھو. ایسے موقع پر شریعت کہتی ہے کہ تم دونوں جدا ہو سکتے ہو طلاق لے دے کر, تو شریعت نے جہاں جوڑنے کے لیے نکاح رکھا, خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے چھوٹا ہونے کے لیے طلاق کا بھی ڈپارٹمنٹ رکھا, شعبہ رکھا. لیکن اس کے دارا دور, اس کے مستقل اصول, اس کے آئین ہیں. بے تحاشا آپ نہیں چلا سکتے اس چیز کو. پوچھو. خلاصہ یہی نکلا کہ یہ جو کچھ احوال آ رہے ہیں وہ ہماری دیوار پر پھینکی ہوئی گیند واپس ہو رہی ہے. مجھے اتنا احساس ہونا چاہیے, اور کل کو نہیں پھینکوں گا تاکہ واپسی دیکھنی نہ پڑے مجھ کو. اس کا تہیہ کرو, جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. باقی ہم انہی کو گالی دیتے رہیں گے تو یہ تو کٹھپتلیاں ہیں. اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے بیچ میں اللہ نے ان کو رکھا ہے. قصور تو ہمارا ہے. کٹھپتلی آپ نے دیکھی ہوگی, وہ
مجسمہ بناتے ہیں مورت، اور اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، تو کوئی پیسہ دیتا ہے تو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اس میں پیسہ لے کر وہ ایسا ڈال دیتا ہے، پھر دوسرا کوئی دیتا ہے تو وہ ہاتھ ایسے بڑھتا ہے۔ تو چھوٹے بچے اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ارے اس مورتی میں ہاتھ پھیلانے، اور کوئی پیسہ سامنے کرتا ہے تبھی ہاتھ پھیلانے کی سلیقہ مندی کب سے آ گئی؟ اس کی نادانی ہے۔ وہ پیچھے بیٹھ کر ایک آدمی ڈور کھینچتا ہے، وہ ڈور کھینچتا ہے تو ہاتھ ایسے جاتا ہے اور پھر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کٹھ پتلی کہلاتی ہے۔ تو یہ لوگ نافذ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت کی نحوست ان پر آج آئی کہ تم اب جو ہے مسلمانوں کو بالکل کورا کر دو۔ تو یہ گیند ہماری ڈالی ہوئی، اللہ مسلمانوں کو اس موقع کے اوپر سوجھ بوجھ عطا کرے، ان نعمتوں کو بھی ہم نعمت سمجھیں، شریعت کے احکام کو اس پر شکر ادا کریں، اور شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کریں، ویسے ان پر عمل کر کے بھی ادا کریں۔ کسی کی مجال نہیں ہے بال بکا کر سکے کوئی مسلمان۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی ایسی طاقت دی ہے، اس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں۔ ہاں میری کمزوری، یہ سامنے والے کی طاقت ضرور۔ شیر کے سامنے لومڑی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن شیر بھیگی بلی بن جائے تو لومڑی طاقتور ہو جائے گی۔ یہاں ایسا نہیں کہیں گے کہ لومڑی میں طاقت آ گئی، شیر کی کمزوری لومڑی کی طاقت ہے۔ ہم جس دن کمزور پڑے اس دن سے ان کو حوصلے ملے۔ باقی جن حضرات کے یہاں ہاتھ پانی لینے کا ڈھنگ نہ ہو، انہیں اسلام کے شفاف احکام پر دست درازی کا کیا حق پہنچتا؟ اللہ ہم کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں، اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر ایسی ہی غفلت کے ساتھ ہم گزرتے رہے تو آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے بولنے سے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے، آج 2 حکم چھینے کل 4 چھینیں گے، چونکہ بے دست و پا آدمی سے سب جو ہے چھین چھان کر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ شکل سامنے نہ آ جاوے، لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا صرف نام رہ جاوے گا۔ اے مسلمان، چنانچہ رجسٹر میں دفتر میں نام مسلمانوں کے اس کے اندر لکھا ہے، باقی کام دیکھو جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ اللہ کرے ہم اپنے نکاحوں کو، طلاق کے مواقع کو، میراث وصیت کے مواقع کو عین اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ پھر سے طاقتور شیر ہیں، جس کے سامنے لومڑی بھیگی بلی کچھ نہیں کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی۔ اللہ آج یہ دن آنے لگے کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے اسلامیات چھینے جانے کے دشمنوں کے حوصلے بننے لگے۔ اللہ ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم نے اگر قدر کی ہوتی تو آج کسی کی نگاہ نہ پڑتی، ہم نے ہی اسلامی احکام کی ناقدری کی، جبکہ ہم تو اسلامی احکام کے محافظ قرار پائے تھے، ہمارے ہی اعمال سے اس کی حفاظت ہونی تھی۔ اے اللہ تیرے یہاں حفاظت کرنے والوں کی کمی نہیں، ہماری سعادت تھی کہ ہمارے واسطے سے تیرے احکام اسلام کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن ہم نے تو اس کو احسان سمجھنا شروع کر دیا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا کوئی احسان تجھ پر نہیں ہے، تیری بھیک ہے ہم پر کہ تو ہم کو مسلمان باقی رکھے ہوئے ہے اور اسلام کی حفاظت ہمارے ہاتھوں کروا رہا۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، دین کے پلیٹ فارم پر جمع فرما۔ ہم نے نکاح کی احکام کی دھجیاں اڑا کر بے شک دشمنوں کو موقع دیا کہ وہ ہمارے نکاح میں مداخلت کریں۔ اللہ طلاق کے احکام کو بے تحاشا استعمال کر کے ہم نے غیروں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ طلاق میں اپنا دخل نہ دکھائیں۔ یا الہ العالمین
تیری اتنی پاکیزہ شریعت میں ہم نے دوسرے کو دعوت دے کر مداخلت کروائی. ہم سب سے بڑے مجرم ہیں، معاف فرما دے. پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ آئندہ نہیں کریں گے. جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندہ ہے. اللہ اس وقت سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما. توبہ نصوح نصیب فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما. تیرے ایک ایک حکم کو، شریعت کے ایک ایک مسئلے کو حفظ جان بنا کر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کسی درجے میں ہم تیرے احکام شرعیہ سے کمپرومائز کرنے والے نہ بنے، ایسی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو سوجھ بوجھ عطا فرما. وہ جیسے مادی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، ویسے ہی معنوی، باطنی اور روحانی اور ایمانی نعمتوں کو بھی نعمت انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر مستقل شکریہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ان میں جو خیر اور حق ہیں ان کو ہماری زندگیوں میں اتار دے. اگر کوئی شر کی بات، اگر کوئی خلاف حق بات نکل گئی ہو، معاف فرما دے. اللہ ماکانیر کی اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. اللہ اپنی تجلیات سے اس بستی کو خصوصی طور پر نواز دے. یہاں سب کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما. اللہ علماء سے ان کی جو محبت ہے ان کی جنریشنوں میں اور اگلی نسلوں میں بہترین صلہ عطا فرما. یا الہ العالمین دنیا آخرت کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما. اے اللہ یہ اسی سی کی نحوست سے ہم کو پاک فرما دے. پورے گجرات کو اور پورے علاقۂ ہند کو اے اللہ اس کی نحوستوں سے پاک فرما دے. ساری چپے چپے کے اوپر نظام اسلامی قائم فرما دے. اللہ تیری دھرتی ہے اور تیرا ہی اصول اور رول چلے، اس طرح کی فضا پیدا فرما دے. ہماری آنکھیں بند ہو اس سے پہلے خلافت کا باغ و بہار دکھا دے. نظام اسلامی کی بہترین فضا اور خوشگوار فضا ہماری آنکھوں سے دیکھ کر ہم آنکھیں بند کریں. اللہ ایسے ماحول کو پیدا فرما دے. اللہ ہمیں اس سلسلے میں بہترین کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. امت مسلمہ پر رحم فرما دے. اللہ امت مسلمہ پر کرم فرما دے. احسان و انعام فرما دے. ان کو نصرت و فتح یابی سے ہمکنار فرما دے. امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. امت کے گمراہوں کو ہدایت عطا فرما. ہماری دنیا آخرت کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.